بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں قصہ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر۔ یہ موسیٰ کون ہے؟ بعض اہل کتاب نے کہا ہے کہ خضر علیہ السلام کی طرف سفر کرنے والے موسیٰ بن عمران نہیں بلکہ موسیٰ بن منصا بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل علیہ السلام ہیں۔ اہل کتاب اور ان کی کتابوں سے روایت لینے والوں میں سے کچھ لوگوں نے ان کی موافقت بھی کی ہے۔ بعض کا کہنا ہے یہ دمشقی تھے اور ان کی والدہ کعب الاحبار کی بیوی ہیں، لیکن صحیح بات وہی ہے جو قرآن مجید کے سیاق و سباق اور صحیح و صریح حدیث کی دلالت کرتی ہے کہ موسیٰ بن عمران ہیں جو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں، میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نوح بن القالی کہتا ہے کہ خضر کے ساتھ چلنے والے موسیٰ نبی اسرائیل والے موسیٰ نہیں ہیں، تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے۔ ہمیں ابی بن کعب نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوئے کہ انہوں نے علم کو اللہ کی طرف نہیں لوٹایا کہ سب سے زیادہ علم والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ دو دریاؤں کے سنگم پر میرا ایک بندہ ہے، وہ تجھ سے زیادہ علم والا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معلوم کیا کہ اے پروردگار، میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ساتھ زنبیل میں ایک مچھلی لے لو، جس جگہ وہ مچھلی گم پاؤ تو وہ وہاں ہوگا۔ تو آپ نے مچھلی لے کر زنبیل میں رکھ لی اور سفر کرنا شروع کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی حضرت یوشع بن نون بھی شامل چل پڑا، یہاں تک کہ وہ دونوں ایک چٹان کے پاس پہنچے تو اس پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی زنبیل میں پڑپڑائی وہاں سے نکلی اور سمندر میں کود گئی۔ اس نے اپنا راستہ سرنگ کی صورت میں اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی سے پانی کے جاری ہونے کو روک دیا تو وہ ایک تاغ کی طرح ہو گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کا ساتھی انہیں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا۔ وہ دونوں بقیہ دن اور رات سفر کرتے رہے۔ جب اگلا دن ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ ہمارا ناشتہ لاؤ، ہمیں اس سفر میں تھکاوٹ لاحق ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کو تھکاوٹ اس وقت محسوس ہوئی جب آپ اس جگہ سے آگے گزر گئے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا۔ آپ کے ہم سفر نے کہا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم چٹان کے پاس جس جگہ پکڑی تھی تو میں مچھلی بھول گیا اور وہ دراصل شیطان ہی نے مجھے اس کا تذکرہ کرنا بلا دیا اور اس نے بڑے عجیب طریقے سے اپنا راستہ سمندر میں بنایا۔ آپ نے فرمایا مچھلی کے لیے تو سرنگ بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے نوجوان کو تعجب ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ ہم اس کی تلاش میں تھے، بس وہ اپنے قدموں کے نشان پر واپس آئے۔ آپ نے فرمایا وہ دونوں اپنے پاؤں کے نشان پر چلتے ہوئے واپس چٹان تک پہنچے تو وہاں ایک آدمی کپڑا اوڑھے ہوئے موجود تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا زمین پر سلام کہاں؟ خضر علیہ السلام نے کہا کون ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں موسیٰ ہوں۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل والا موسیٰ؟ فرمایا ہاں۔ پھر فرمایا کہ میں اس کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو جو ہدایت اور رہنمائی سکھائی گئی ہے وہ مجھے بھی سکھائیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھایا ہے جو آپ کو نہیں دیا، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھایا ہے جس کا مجھے علم نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کو کسی معاملے میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ خضر علیہ السلام نے کہا اگر آپ نے میری پیروی کرنی ہے تو پھر مجھ سے کسی چیز کے متعلق سوال نہ کرنا جب تک کہ میں خود ہی آپ سے اس کا تذکرہ نہ کروں۔ بس وہ سمندر کے کنارے چلے جا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک کشتی کا گزر ہوا تو انہوں نے کشتی والوں سے سوار ہونے کے متعلق گفتگو کی۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر کسی کرائے اور معاوضے کے سوار کر لیا۔ جب وہ دونوں کشتی پر سوار ہو گئے تو اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی کی ایک تختی تیشے سے اکاڑ دی۔
بس وہ دونوں چلے اور سمندر کے کنارے چل رہے تھے۔ ان کے پاس ایک کشتی کا گزر ہوا تھا۔ انہوں نے کشتی والے سے سوار ہونے کے متعلق گفتگو کی۔ انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر کسی کرائے اور معاوضے کے سوار کر لیا۔ جب وہ دونوں کشتی پر سوار ہو گئے تو اچانک خضر علیہ السلام نے کشتی کے ایک تیشے کو اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بھول پڑے اور فرمایا کہ انہوں نے ہمیں بغیر کرائے کے سوار کیا ہے اور آپ نے ان کی کشتی کو توڑ دیا تاکہ کشتی والوں کو پانی میں ڈبو دیں۔ یقیناً آپ نے برا کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کہا نہیں تھا آپ میرے ساتھ چلتے ہوئے صبر نہ کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھول کی وجہ سے میرا مواخذہ نہ کیجیے اور مجھے میرے معاملے میں تنگی نہ ڈالیے۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ بھول کر سوال کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کشتی کے کنارے ایک چڑیا آ کر بیٹھی، پھر سمندر سے اس نے ایک دفعہ اپنی چونچ پانی میں ماری تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا اور تیرا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں صرف ایسے ہی ہے جیسے اس چڑیا نے سمندر میں اپنی چونچ کے ساتھ پانی میں کمی کی ہے۔ پھر دونوں کشتی سے باہر نکلے اور ساحل سمندر پر چل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے بچوں کے ساتھ ایک بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اس کا سر اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اس کو نیچے پٹخ دیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے ایک پاکیزہ جان کو بغیر کسی عوض کے ناحق مار ڈالا، آپ نے ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر اس کے بعد میں نے آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے بے شک ساتھ نہ رکھیے گا، آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا اور وہاں اس گاؤں میں ان دونوں کی ایک دیوار دیکھی کہ گرا چاہتی تھی۔ خضر علیہ السلام اس کی طرف کھڑے ہوئے اور اس کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ اب پھر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور فرمایا کہ ہم اس قوم کے پاس آئے اور انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور مہمان نوازی نہیں کی، اگر آپ چاہتے ہیں تو ان سے اجرت وصول کر لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا، تیرے اور میرے درمیان جدائی۔ اس سے آگے خضر علیہ السلام نے پچھلے واقعات کی اصل حقیقت موسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا، جن کا تذکرہ واقعات کے ضمن میں ہو چکا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم چاہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے متعلق ہمیں مزید بتاتا۔ اب جب طے ہو گیا کہ ان کا راستہ جدا ہونے والا ہے تو خضر علیہ السلام نے ان تمام 3 سوالوں کے جواب دینا شروع کر دیے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خیال وارد تھا کہ جب یہ کشتی اس بادشاہ کے پاس گزرے گی تو عیب والی ہونے کی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دے گا اور یہ لوگ جب وہاں سے گزر جائیں گے تو اس کو درست کر لیں گے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ بعض نے کہا کہ بوتل کے ساتھ اس کا سوراخ بند کر لیا تھا، بعض کے خیال کے مطابق انہوں نے ٹوٹی ہوئی جگہ پر تارکول لگا دی تھی اور وہ جو بچہ تھا اس کے والدین موحد تھے اور وہ خود کافر تھا۔ ہمیں ڈر لاحق ہوا کہ یہ ان کی سرکشی اور کفر کی طرف ان کو مجبور کر دے گا، یعنی بچے کی محبت ان کو مجبور کر دے گی کہ وہ اس کی اطاعت کر لے۔ ہم نے ارادہ کیا ان کو اس کافر بچے کی جگہ زیادہ نیک بچہ عطا کرے گا، یعنی وہ خضر کے ہاتھوں مقتول بچے کی نسبت اپنے والدین کے ساتھ زیادہ مہربانی کرنے والا ہوگا۔ سعید بن جبیر کے علاوہ دوسروں کا خیال ہے کہ اس لڑکے کی جگہ لڑکی عنایت کی گئی اور داؤد بن عاصم نے بھی بہت سے لوگوں سے نقل کیا ہے کہ ان ماں باپ کو پھر لڑکی عنایت ہوئی۔ جو دیوار خضر علیہ السلام نے ٹھیک کی وہ ان یتیم بچوں کی تھی۔ ان یتیم بچوں کا نام کیا تھا اور اس دیوار کے نیچے کیا تھا؟ کچھ نے کہا ہے کہ کاشخ کے بیٹے اسراہیم اور سرین تھے اور ان کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سونا تھا اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کچھ علم کی لکھی ہوئی باتیں تھیں۔ زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ سونے کی تختی ہوگی جس میں علمی تحریر ہوگی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جس خزانے کا تذکرہ کیا ہے وہ سونے کی ٹھوس تختی تھی، اس میں یہ تحریر تھا۔ مجھے اس پر تعجب ہے کہ جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے پھر ان مشقت میں پڑتا ہے۔ نمبر 2، مجھے اس پر تعجب ہے کہ جو جہنم کو یاد رکھتا ہے وہ کیسے ہنستا ہے۔ نمبر 3، اور اس شخص
اس پر تعجب ہے کہ جو موت کو یاد رکھتا ہے پھر بھی اس سے غافل ہے۔ نمبر 4، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کافی روایات سے بھی منقول ہے۔ فرمان الہی ہے، ان کا باپ نیک تھا، کہتے ہیں کہ یہ نیک آدمی 7 پشتوں میں تھا، اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ 10ویں پشت میں تھا۔ ہر صورت میں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نیک آدمی کی اولاد کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ قصہ سورہ کہف میں 15 اور 16 سپارے کے سٹارٹ میں بیان ہوا ہے، اور اسے قصہ خضر اور موسیٰ بھی کہا جاتا ہے، جس میں اس قصے کا کنکلوژن یہ ہے کہ حاصل یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو ہمارے محدود عقل نہیں پہچان سکتی، اس لیے ہمیں بعض مصلحتوں پر چپ رہنا چاہیے۔ اور دوسری اور آخری بات کہ علم سارا اللہ ہی سے منسوب ہے، اور اللہ ہمیں جتنی چاہے تو وہ ہمیں اتنی علم اور فہم عطا کر سکتے ہیں، تو اس لیے اسے خود سے منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو مہربانی فرما کر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔